صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سب صلاۃ شریف پڑھیں بھائی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم عدد کل معلوم لک دائما ابدا۔ معزز حاضرین کرام، دین کا سلسلہ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس کے پیچھے حقیقی وجہ ہوتی ہے جمع ہونے کی اور جڑنے کی۔ وہ جذبہ ہوتا ہے اللہ وحدہ لا شریک لہ کی معرفت حاصل کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عزت اور اطاعت کرنے کا طریقہ سیکھنا اور حاصل کرنا۔ اس سلسلے کی ابتدا تو وہیں سے ہوئی جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی یہ کتاب لائی، اور جس کی ابتدا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اپنے اس رب کا نام لے کر پڑھیں جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی لوگوں کا حال یہی تھا کہ سب اپنے ہاتھوں کو اس طرح مصروف رکھتے تھے کہ وہ ہاتھ منہ تک جائے اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا ان ہاتھوں کا، بس حاصل کرنا منہ میں ڈالنا، حاصل کرنا منہ میں ڈالنا، کمانا اور کھانا۔ حضرت والد گرامی اعلی اللہ درجتہم فرماتے تھے کہ جانور کا کام یہی ہے، ہمارے گھروں والے جانور ان کو چھوڑ دیں آپ، جو جنگل میں ہوتے ہیں، شیر، بھیڑیا، ہاتھی، گینڈا، بہت قسم کے جانور ہوتے ہیں، چوہے، بلیاں، سانپ، ان کی مہم ایک ہی ہے، پیٹ بھرنا، اور جب فطری تقاضے ہوں تو پھر بچے پیدا کرنا، بچے بڑے ہو گئے تو پھر ان کو چھوڑ دینا اور آگے چلے جانا، جب تک زندگی ساتھ چھوڑے تو وہ مر گیا۔ پھر اس کی زندگی کا اختتام، اس کے مرنے کے بعد نہ کوئی اس کا تذکرہ ہوتا ہے، نہ کوئی اس کی خبر ہوتی ہے، مر گیا، ختم ہو گیا، بس وہ باب بند ہو گیا۔ تو فرماتے تھے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جانور نہیں بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو آپ کو بہت ہی عمدہ انداز میں بنایا ہے۔ عمدہ انداز کا مطلب یہ نہیں کہ جانور کی طرح بنایا۔ کسی بھی جانور کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے کسی جانور کی عزت کی، جس طرح فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کی عزت کی ہے۔ اس سے سمجھ آیا کہ خالی کھانا پینا یہ عزت نہیں ہے، یہ ایک فطری زندگی ہے، لیکن انسان کا سفر ان حیوانی تقاضاؤں سے ہٹ کر بہت ہی اعلیٰ ہے، اور ان کی پرواز بہت اونچی ہے۔ اور اس اونچی پرواز میں کسی موقع میں حضرت نے فرمایا کہ انسان کو اپنی نظر رکھنی چاہیے اس عزت کی پرواز پر جو اللہ تعالیٰ نے
ہمارے رہبر و رہنما سید الانبیاء والرسل خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور وہ ہے پرواز معراج۔ یہ ایسی عزت ہے کہ کسی کو اس کا حاصل کرنا نہ اس کے بس کی بات ہے، نہ کسی کی چاہت سے ہوتی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی چاہت تھی، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول کو اتنا اونچا بلایا۔ حالانکہ باتیں اور ملاقاتیں تو زمین پہ بھی ہوتی ہیں، جس طرح طور سینا پہ۔ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، ہم نے موسیٰ کو طور کے سیدھے طرف سے بلایا۔ یہ سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن اعزاز اس کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی انور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ فرمایا کہ میں تمام انبیاء کا سردار ہوں، اس بات پہ فخر نہیں۔ ہر بات میں ایک سبق ہے ہم انسانوں کے لیے، امت کے لیے۔ جو بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن مجید ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کلام مقدس ہو، حدیث شریف ہو، سب ایک ایک لفظ میں ہمارے لیے زندگی گزارنے کے لیے انتہائی خوبصورت اور رہنما اصول ہیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی آدمی کسی اونچائی پہ چڑھا ہو تو ہمیں بھی اسی کا راستہ اختیار کرنا ہوگا تاکہ ہم بھی بلندی پہ پہنچیں۔ یہاں دنیا میں ہر آدمی کی تقاضا یہی ہوتی ہے کہ میری عزت ہو۔ کون کہے گا کہ میری عزت نہ ہو یا میری بے عزتی ہو؟ کوئی نہیں چاہتا، سوا ان لوگوں کے جو فطرت کے بگڑے ہوئے لوگ ہیں۔ حضرت والد گرامی فرمایا کرتے تھے کہ جانور بھی بسا اوقات عزت مانگتے ہیں۔ اس کا ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ حضرت کے گھر میں ایک ہرن ہوتا تھا، پالتو۔ فرمایا کہ ایک دفعہ میں نے روٹی کا ٹکڑا اس کو دیا، لیکن آنکھوں میں ڈال کر۔ میں نے خود ان کی بات یہ سنی اپنے کانوں سے۔ فرمایا کہ میں نے اس طرح روٹی کا ٹکڑا اس کو دیا، لیکن اس طرح دیکھ کر ذرا آنکھ میں ڈال کر۔ کہا اس نے نہیں لیا، میں نے واپس کر لیا۔ پھر اس کے ساتھ تلطف کیا، نرمی کی، اسی طرح کھلایا، کہا اس نے لے لیا۔ ایک جانور ہے، اسی کو بھی اچھا جانور، مردار جانور نہیں، اس کو بھی یہ احساس ہے کہ اگر عزت ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، ہم تو احسن تقویم کے مالک ہیں، ہمیں ضرور عزت چاہیے، لیکن عزت کون سی ہے؟ میں دور کی مثال دوں گا، قریب نہیں۔ لوگوں نے قارون کو دولت کی وجہ سے عزت والا سمجھا تھا، فرعون نے اپنی بادشاہی کے گھمنڈ پہ اپنے آپ کو عزت والا سمجھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کا انکار کر دیا۔ اس کو کہا کہ اغرقناہ فی الیم، اور اس کے لیے کہا فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے اس کو دریا میں ڈبو دیا، اور جس نے اپنے آپ کو دولت کے بلبوتے پہ عزت والا سمجھا تھا، ہم نے اس کو خشکی میں ڈبو دیا۔ سمجھا کہ یہ بھی عزت نہیں۔ اس لیے عزت ہمیں وہ چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، عزت ہمیں وہ چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، اور اسی طریقے سے ہمیں اس درجہ اور معیار کا مومن بننا ہے، تاکہ ہم اس وراثت کے کچھ لائق تو نہیں بن سکیں گے، لیکن عنایت ہوگی کہ انما انا قاسم واللہ یعطی۔ یہ جامع بات ہے، لیکن اگر عزت کی بات کو لی جائے تو بھی وہیں سے ملے گی۔
اللہ کی طرف سے آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمائی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین۔ جب ہم اچھی طرح مومن بننے کا مظاہرہ کریں گے تو شاید اس ہتھیلی پہ تھوڑی سی عزت پڑ جائے۔ جتنی اعلیٰ قسم کی عطر ہوگی بھائی، تھوڑی سی بھی لگے گی تو آپ میں خوشبو ہو جائے گی، اور جتنا عطر کا معیار اچھا ہوگا اتنی دیر پا ہوگی۔ یہ دنیا کے عطورات ہیں، لیکن جو عزت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، جب آدمی اپنی ہتھیلی اس عزت کو حاصل کرنے کے لیے بارگاہ الہی میں پھیلاتا ہے تو یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی مہربان ہے کہ اس کو واپس نہیں بھیجتی۔ حدیث شریف آپ نے پڑھی سنی ہوگی بہت سو نے، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی کتنا بھی گناہ گار بندہ کیوں نہ ہو، میرے سامنے ہاتھ پھیلا کے کہتا ہے کہ یا رب یا رب، میرے رب میرے رب میرے رب، کہا مجھے حیا آتی ہے کہ یہ خالی کیسے واپس کروں۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس عزت کے لیے ہاتھ نہیں بلکہ اپنی دامن پھیلانے کے لیے اس ایوان میں جمع کیا ہے، یقین جانیے کہ یہاں سے یہ دامن خالی نہیں جائے گا، ایک شرط سے، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صحیح بخاری کی بالکل ابتدا میں آپ پڑھی ہے کہ انما الاعمال بالنیات۔ اس مانگنے کا بھی دار و مدار ہماری نیت پہ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ کیا یہ عزت حاصل کر کے قارون والے راستے پہ چلے جائیں گے؟ وہ ہے علم حاصل کرنے کا مقصد دنیا کا حاصل کرنا، اچھی جگہ ملے، اچھے کپڑے ملیں، اچھا کھانا ملے، لوگ حضرت حضرت کہہ کر آگے چلنے کو کہیں، اور جب آئیں تو اوپر بیٹھائیں۔ یہ سب ایسی چیزیں ہیں، اگر یہ نیت ہماری دل میں آ گئی تو بھائی ہم گئے کام سے۔ پھر یہ دامن تو کیا، پوری دنیا کی دامن اگر ہم پھیلائیں تو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ۔ اگر کسی کا ارادہ اللہ کی راہ میں نکلنے کا ہو خالصتاً، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک پسند نہیں کرتے، اور نیت میں تھوڑا سا بھی فطور آ جائے تو یہ طالب العلم کے لیے شرک چھوٹا نہیں بڑا شرک ہو جائے گا۔ جب تک حضرت والد گرامی سے ہم سنا کرتے تھے کہ بیٹے دعا کیا کرو کہ اللہ جو ہم علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ خالصتاً اپنی رضا کے لیے کرنا۔ یہ دعا بار بار، یہ جو 5 نمازوں کے بعد ہم دعائیں کرتے ہیں نا، اس دعا میں طالب العلم کو یہ لازماً دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جو میں علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ خالصتاً تمہاری رضا کے لیے ہو اور کسی مقصد کے لیے ہی نہ، پھر انشاءاللہ یہ مل جائے گا۔ جو چیزیں ہمیں اس مقصد میں ناکام کرتی ہیں وہ نیت کی حدیث کے باقی 2 نقطے، کہ اگر کسی کی ہجرت دنیا کے لیے تو دنیا تو وہی ملے گی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھی ہے جب وہ ماں کی پیٹ میں تھا 4 مہینے کا، اور خواہشات وہ پوری ہوتی ہیں جو اس کے نصیب میں ہوگی، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوگا۔ باقی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ علم حاصل کرنا طالب العلم کے لیے جہاد کا درجہ رکھتا ہے۔ جہاد اکبر وہ تو ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن وہاں تک پہنچنا بھی تو سیڑھی کی ضرورت ہے۔ یا تو ایسا علم والا ہاتھ میں آ جائے جس کی دامن کو ہم پکڑ لیں اور اسی کے پیچھے چلیں، پھر تو ٹھیک ہے، اور باقی امت کا بوجھ سب لوگوں کے اوپر ہے، اس لیے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ اپنی نیت کو خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے حاصل کرنے کے لیے جب بنائیں گے تو یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لنہدینہم سبلنا، ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے اور ان کو رہنمائی کریں گے کہ ایسا چلے۔ باقی جو تیسری بات تھی وہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، ایک آیت، اس رب کا نام لے کر
آپ پڑھیں جس نے پیدا کیا ہے. پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور رب وہی ہے. باقی ہمیں پڑھنا ہے اپنے رب کی تعلیم پر چلنے کے لیے. تو اس آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رب میں ہوں، میں دوں گا. اگر اس میں الجھ گئے تو وہ حدیث والی نیت آڑے آ جائے گی کہ اگر ارادہ اور نیت ہوگی دنیا کے حاصلات کی تو پھر وہی ہوگی، باقی آگے نہ جا سکیں گی. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. ابھی کوئی میرے خیال میں سال بھر پہلے وہاں مدرسے میں بیٹھا ہوا تھا، پڑھا رہا تھا. لوگ مر رہے ہیں کہ سرکاری نوکری مل جائے. سب لوگوں کی یہ تمنائیں ہوتی ہیں کہ ہمیں نوکری مل جائے. پھر حلال اور حرام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، بس سمجھتے ہیں کہ نوکری مل گئی تو ہم خوشحال گزاریں گے. کس طرح خوشحال گزاریں گے؟ جس طرح یہ واقعہ بتاتا ہوں آپ کو. یہ کہ دوران تعلیم وہاں ایک آدمی آ گیا، سبق سے فارغ ہوا تو اس نے احوال بتایا، اپنی تکلیفیں، بھوک، پریشانی، بچے، ان کے خراب رویے، یہ سب کچھ بیچارے نے شکایت کی. اور ساتھ میں بتایا کہ میں 18 گریڈ کا آفیسر ہوں، لیکن چھوٹا گوشت نہیں کھا سکتے ہم، بکرے کا گوشت، دمبے کا گوشت نہیں کھا سکتے. البتہ بڑے کا گوشت، گائے وائے کا گوشت بھی اتنا نہیں لے سکتے کہ پیٹ بھر کر کھائیں. رو رہا تھا. آفیسر بیٹھا ہوا ہے ادھر چٹائی پہ نیچے، رو رہا تھا. ہم نے کہا بھائی یہ طلبہ بیٹھے ہیں، سب سے دعا کرواتے ہیں، آپ بھی جا کے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وبطاعتک عن معصیتک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ جا کے نماز کے بعد پڑھا کریں، اللہ دے گا. وہ چلا گیا. 12 بجے چھٹی ہوتی ہے. جیسے ہی چھٹی ہوئی تو میں اٹھا، تو اسی ایک چھپر کے نیچے طلبہ کھانا بھی کھاتے تھے. 12 بجے وہ اپنا سالن تقسیم کر رہے تھے، برتنوں میں ڈال رہے تھے کھانے کے لیے. اب چھٹی، تعلیم ختم، حاضری ہو گئی، اب کھانا کھائیں گے. حالانکہ میری عادت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے یہ حقیقت کھولی تاکہ میں اپنے بھائیوں کو بتاؤں. میں نے اچانک اس دن پوچھا کہ بیٹے کیا کھا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ رات ایک بکرا ملا تھا وہ کھا رہے ہیں. میں نے کہا کہ رب تمہاری مرضی ہے، تم جسے کھلاؤ. وہ تو بیچارہ آفیسر تھا 18 گریڈ کا، وہ رو رو کے کیا ہے کہ بکرا تو ہم نہیں کھا سکتے، بڑا گوشت بھی نہیں ہے ہمارے پاس. جیسے ہی نکلا باہر تو ایک موٹر سائیکل آئی، اس پہ 2 آدمی، انہوں نے ایک بکرا لا کے کھڑا کیا، کہا یہ طلبہ کے لیے ہے. سچ بتاؤ میرے آنکھوں سے آنسو نکل آئے. میں نے کہا رب ہم لوگ اتنے غافل ہیں کہ تمہیں چھوڑ کر سرکاری نوکریوں اور دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور تم دنیا کو ان قرآن والوں کے پیچھے بھگاتے ہو. اور یہ حدیث شریف میرے یاد میں آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ من شغلہ القرآن عن ذکری و مسألتی اوتیہ افضل ما اوتی السائلین. جو میرا بندہ اس قرآن شریف کے ساتھ مشغول ہو گیا اور مجھ سے دعا بھی نہیں مانگتا کہ اللہ کپڑے دے، اللہ روٹی دے، اللہ بچے دے، بیوی دے، گھر دے، نہیں، قرآن پڑھ رہا ہے، کہا کہ میں مانگنے والوں سے اچھا اس کو دوں گا. دفتر میں جا کے بیٹھا کہ تیسرے ایک حافظ صاحب نے فون کیا کہ میرے پاس صدقے کا بکرا کھڑا ہے، میں طلباء کے لیے بھیجتا ہوں. بھائیو اب بتاؤ کہ 18 گریڈ تو آپ کا نہیں ہے، آپ کو تو گریڈ ہی نہیں ہے. آپ لوگ جب یہاں سے مولوی ہو کر جائیں گے نا، حافظ ہو، قاری ہو، مولوی ہو، مفتی ہو، لیکن یہ وفاق وغیرہ کی ڈگری نہ ہو، عالم پورا ہو، وہ جائے گا نادرا کے پاس کہ بھائی میرا کارڈ بناؤ. کہا بھائی اپنا تعلیمی سرٹیفکیٹ. کہا میرے پاس تو کوئی نہیں، میں عالم ہوں، میں مفتی ہوں، میں حافظ ہوں، پورا قرآن سنا سکتا ہوں بھی. کہا نہیں بھائی میٹرک ہے، انٹر کا سرٹیفکیٹ ہے. کہا نہیں ہے. کہا اس کو لکھو ناخواندہ، ان پڑھ. آپ ان پڑھ ہیں ان کی نظر میں، لیکن اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے تو اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے. اللہ فرماتے کہ میری قرآن کا پڑھنے والا کون ہے، اس کو بھی رزق دوں گا اور اس کے طفیلے میں پوری امت کو رزق دوں گا. ان اللہ یرزقکم بصلحائکم وضعفائکم. ایک تو آپ کے صالح اور اچھے، اور پھر آپ کے ضعیف اور کمزور. حضرت والد گرامی تعالی اللہ درجتہم فرماتے تھے کہ چھوٹے طالب جو ہمارے قرآن مجید پڑھتے ہیں صبح کو
5 بجے اٹھ کر، کہا یہ صالح بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اسی لیے صالح ہیں، اور بچے ہیں کمزور ہیں اس لیے ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو رزق دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں عرض کروں کہ اگر ہماری نیت خالصتاً یہ ہوگی کہ اللہ ہم تو آپ کے کام کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، قرآن مجید کے ساتھ، نہ ہمیں دنیا چاہیے نہ دولت چاہیے، وہی ہوگا جو آپ ہمارے نصیب میں دیتے ہیں، الحمدللہ ہم اس پہ راضی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا شعر کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو، اللہ ہم تو تمہاری تقسیم پہ راضی ہیں، تو نے ہمیں علم دیا اور جہال کو مال دیا۔ مال تو ختم ہو جائے گا لیکن یہ علم تو ہمیں انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت سے رکھے گا، قبر میں بھی عزت سے رکھے گا اور آخرت میں بھی عزت سے رکھے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ ایک ہی عرض ہے کہ اس علم حاصل کرنے میں نیت اخلاص کی ہو، اور علم حاصل کرنے کے بعد عمل اس علم پہ، اور اس علم کی جو خاص امانت ہے طلباء کے گلے میں وہ ہے اس تعلیم کو دوسروں تک پہنچانا۔ جس طرح عرب لوگ کہا کرتے تھے کہ زرعوا فاکلنا فلنزرع لیاکلوا، اگلے لوگوں نے درخت لگائے ہم نے پھل کھایا، اب ہم اگائیں گے تو آگے جا کے کھائیں گے۔ جس طرح بڑوں نے کوشش کی ہمارے اوپر، اب ہمارے اوپر قرضہ ہے کہ ہم یہ دین کی تعلیم اتنی عام کریں کہ کل آنے والی نسلیں اس دین سے متعارف ہو سکیں۔ آج کل بے حیائی، کفر، الحاد، بے دینی، یہودیت، اس کی اتنی یلغار ہے بھائی کہ نہ کوئی ان کو قلعہ، نہ کوئی مضبوط جگہ، نہ کوئی تہخانہ روک سکتا ہے۔ یہ فتنہ فقط اور فقط اس اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے روک سکتے ہیں۔ تو جتنا قرآن مجید کی تعلیم کو آپ مضبوط رکھیں گے اور اس میں نیت اپنی خالص رکھیں گے، یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ باقی رزق کے بارے میں آپ یقین جانیے نہ نصیب سے زیادہ ملے گا نہ وقت سے پہلے ملے گا، بھلے آپ جو چاہیں کریں، لیکن جب اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں گے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کے اوپر توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رزق کا بندوبست خود کرے گا۔ جب بھائی اللہ تعالیٰ رزق کا بندوبست کرے پھر بتائیے آپ کو اور کیا چاہیے۔ اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ کے مزدور ہیں، قرآن پڑھنے پڑھانے والے اللہ تعالیٰ کے مزدور ہیں، اور اس زمانے میں میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید کا ایک معجزہ ہے، قرآن مجید کا ایک معجزہ ہے کہ پہلے زمانے میں ہم اپنے بچپن میں یاد کرتے ہیں، آج سے 40-45 پہلے ہمارے اکابر علماء جو ایک ایک عالم کے قدم پہ قربان ہوا جائے، وہ پیدل چلتے تھے، بیل گاڑی پہ چلتے تھے، گھوڑے گاڑی پہ چلتے تھے، ٹوٹی پھوٹی بسوں پہ چلتے تھے۔ آج گئے گزرے ہمارے ان کے مقابلے میں، ویسے تو ہمارے سروں کے تاج ہیں لیکن ان کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن دعویٰ یہ ہے کہ ہم دین کی خدمت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرف گھروں کی، جگہوں کی، لباس کی، سواریوں کی اتنی سہولت عطا فرمائی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی کسی جلسے میں مولوی، مبلغ، ایک تو ہوتے ہیں عالم، ایک ہوتے ہیں مبلغ، پھر آج کل ایک رسم ہے کہ نقل، فلاں صاحب کی نقل، ڈاکٹر خالد صاحب سومرو کی نقل، فلاں عالم کی نقل کرنے والے، وہ بھی آج بڑے مبلغ ہو چکے ہیں۔ نقالوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح اٹھایا ہوا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے یہ کوئی بڑا زمیندار ہوگا، حالانکہ ایک ٹکڑا بھی زمین کا اس کو اپنا نہیں ہے، فقط اس کے لیے کہ جیسا ویسا قرآن مجید کی تبلیغ اور دین کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق کے دروازے میں کھول دیتا ہوں۔ بس ایک نیت اپنی کہ اللہ یہ جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں اس میں ہمیں دنیاوی اغراض سے بچانا اور خالصتاً اپنی رضا کے لیے حاصل کرنا اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر یہ نیت آپ رکھیں گے، یقین جانیے کہ یہ سب کام اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کیے ہیں، ورنہ اتنی جگہ کو تو کوئی امیر بھی نہیں بنا سکتا۔ فقیروں کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دیا ہے یہ فقط قرآن کے لیے، بھائی اگر اس کا نمونہ بنیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت ہوگی، اور قبر جو اندھیری کوٹھڑی ہے جس میں کچھ بھی نہیں ہے، بلائیں ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کی روشنی ہوگی، اور قیامت کے دن جو آپ انشاءاللہ اٹھیں گے تو رب سبحانہ و تعالیٰ اس دن بھی عزت کرے گا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے مدارس کو آباد رکھے، اور ان خاص طور پر میں عرض کروں گا کہ آج کل جو یہ میڈیا کا فتنہ ہے اس سے بچیں بھائی، اس سے بچیں، کیونکہ یہ ایک داء مہلک ہے، مہلک بیماری ہے، کیونکہ انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا اخلاق ہے۔ اخلاق ہے تو انسان ہے، اخلاق نہیں تو انسانیت ہی گم ہے۔
اور یہ انسان اخلاق سوز چیزیں ہیں آج کل میڈیا میں جو سب کچھ چل رہا ہے، اور اس کے ہدف اول آپ ہی ہیں اور کوئی نہیں۔ یہ کالج اور اسکولوں کے طلباء تو ان کے خود شکار ہیں، لیکن یہ جو ہدف اول بناتے ہیں یہ ہمارے طلباء کو اور علماء کو بناتے ہیں۔ اس لیے خدا کے لیے اپنے آپ کو بچانا، نہ یہ چیزیں لینا ہماری ذمہ داری ہے، نہ ان کا اخراج اور ان کی ضروریات پوری کرنا ہماری ذمہ داری۔ ہر ایک اپنی جیب سے، اپنے والدین کی جیب سے پوری کرے گا، لیکن تباہی اور بربادی اپنی اور امت کے پورے معاشرے کی کرے گا۔ اس لیے ان سے بچیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ بھرپور نمونے سے رب سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے پوری کوشش سے علم حاصل کریں۔ ہمارے استاد عبد القادر نور اللہ مرکزہ ہوتے تھے، وہ فرماتے تھے، ہمیشہ ہمیں ایک بات اتنی دہراتے تھے کہ العلم لا یعطیک بعضہ حتی تؤتیہ کلک۔ علم اپنی تھوڑی سی عطر کی طرح چھوٹی سی ایک مقدار آپ کو جب دے گا کہ آپ پورے علم کے ہو جائیں گے۔ اس لیے پورے علم کے ہو جائیں، علم کے ساتھ یہ حساب نہ کیا کریں خذ حرفا قل الفا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں ایک حرف لے لو، مجھے سبق یاد نہیں ہو رہا۔ ہمارے مرشد ہیں سلسلہ قادریہ کے حضرت علی کرم اللہ وجہ، وہ فرماتے ہیں کہ 1000 دفعہ اس کو دہرائیں۔ اب بتائیں کہ اگر ایک آیت، ایک سبق، ایک مسئلہ 1000 دفعہ دہرائیں گے، یاد نہیں رہے گا؟ آ جائے گا بھائی، چیزیں سب آسان ہیں۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری طرح اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دیندار لوگوں کے لیے تقاضا ہے اس معیار پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالصتاً اپنی رضا کے لیے اس علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں تمام فتنوں، آزمائشوں اور مصیبتوں سے بچائے، دین، ایمان اور اخلاص کے ساتھ ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارا آخر یہ ہو جو سلسلہ قادریہ کی دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں ایمان، اسلام اور احسان کامل سے اس دنیا میں سے ہمارا خاتمہ بالخیر کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔